واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ زبردست وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات یعنی انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا میرے رب کریم نے مجھ سے فرمایا تو منصور بن عمار ہے۔ میں نے عرض کی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو وہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلایا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی یا اللہ پاک واقعی یہ بات ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد تیرے بندوں کو وعد و نصیحت کی۔ میری اس عرض پر اللہ پاک کی رحمت جوش پر آئی اور ارشاد ہوا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں کرسیاں بچھا دو تاکہ جیسے یہ میری زمین پر میرے بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، میرے آسمانوں پر میرے فرشتوں کے سامنے میری شان و عظمت بیان کرے۔ صلو علی الحبیب، مل کر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا ہونے اچھوں کا تصدق تم بدو بھی باؤ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود تم پہ بھیجے جمدان اس کو سلام کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام شروع ہو گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے یہاں کے لوگ بولیں زبردست زبردست، یہاں کے لوگ مقابلہ ہے آپ لوگوں کا، جی آپ بولیں۔ بھائی کی بڑی تیز آواز آئی ہے، آپ لوگ یہ مقابلہ جیت گیا ہے، ہاتھ تو نیچے ہو جائے۔ اچھا جب نعرہ لگے گا تو ہاتھ اوپر اٹھے گا، پھر اوپر ہی نہیں اٹھا رہے گا، بولے ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ پھر نعرہ لگائیں تو اس لیے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے جوش کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے اچھے انداز سے۔ ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو گیا، آپ سب مل کر بولیں۔ یہ تو ہے ہمارے یہاں اردو میں، واہ کیا بات ہے۔ کوئی اپنی زبان میں بول سکتا ہے کہ جس کو کوئی زبان آتی ہو؟ جی کون سی زبان میں؟ مائک 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 مائک۔ بروئی زبان میں کیا بولیں گے آپ؟ دیکھتے ہیں جی بروئی زبان میں، نام کیا آپ کا؟ سعود۔ سعود بھائی جی۔ بروئی میں کہتے ہیں وا انتھیتے، واہ انتھیتے، انکھیتے، انتھیتے۔ صحیح بول رہے ہیں نا، یہ بروئی والے بتائیں گے جی۔ ادھر بھی کچھ آج مجھے لگ رہا ہے پشتو پٹھان بھائی آئے ہیں دادا جی 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 جی۔ نام کیا آپ کا؟ عثمان غنی۔ عثمان غنی، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ۔ عثمان غنی بھائی مائک قریب جی اور قریب، جی۔ دوبارہ بولیں واہ گوا جلالین، جی، واہ گوا جلالین، مسکرا کے۔ جی واہ گوا جلالین۔ کون سی زبان میں یہ؟ کوہستانی زبان ہے جی، کوہستانی۔ کوہستانی، واہ بھائی واہ۔ آپ کون سی زبان میں؟ پشتو میں جی۔ بابا نام کیا ہے؟ نام
محمد ایوب وصحب رضا دوبارہ وصحب رضا دوبارہ، وصحب یہ رضا تو شعر بن گیا، دوبارہ. وصحب رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی زبان؟ کون سی زبان؟ جی سندھی میں. تم جو نالو چھا آئے ہو؟ امتیاز رضا اتاری. واہ بھائی واہ. امتیاز بھائی بتائیے. ہندی میں بولتے ہیں واہ چھا گالا. پکی بات ہے مائک میں، پکی. پکی بات ہے جی. اور کوئی وہ کون سی زبان؟ پنجابی. چلو ضروری ہے پنجابی بھی. میرا نام محمد صلاح الدین اتاری ہے. جی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں واہ کی گل ہے. واہ کی ماشاء اللہ. اور کوئی زبان میں کوئی بولنا چاہتا ہے تو سو موقع دیں. ماشاء اردو میں بول دیں بھائی. اردو میں آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا ہے، شاید اب بھی کوئی دوسری زبان ہے تو آسان آسان زبانوں میں. ماشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا ہوگا شاندار اور جاندار. کتنا اچھا ہوگا، اتنا اتنا اتنا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت آ گیا ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے. واہ کیا بات ہے. اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے مبلغین. ماشاءاللہ 2 مبلغین ہوتے ہیں. ایک طرف ہے ہمارے فضیل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے فضیل بھائی؟ آج کا پروگرام کیسا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ واہ کیا بات ہے اس پروگرام کی. سبحان اللہ. چلیں جی. انشاءاللہ. اور دوسرے مبلغ ہمارے، چلیں جی آپ بتائیں. محمد نعمان اتاری. واہ کیا بات ہے انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھی اچھی باتیں ہوں گی. نعت خانوں کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدحت ہے رسول اللہ کی. مائک کا ہے ویسے نعت خانوں کے پاس یالا مائک ہوتا ہے، اس میں پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے. جی بھائی کیسا ہوگا آج کا پروگرام؟ مائک میں. انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جسے سن کر آڈینس اور سامعین اور ناظرین بولیں گے واہ کیا بات ہے. عدنان بھائی، عدنان مدنی بھائی، جی آپ کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ الکریم واہ کیا بات ہے. جی ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، آپ بھی کہہ دیں. کیا بات ہے. ہمارے بزرگ مبلغ آپ بھی کہہ دیں. واہ کیا بات ہے. جی پروگرام میں ہے بہت کچھ، تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی آج کی کہانی میں ہے مجھے پہلے 2 چیزیں. ایک ہے رومی اور ایک ہے چینی. رومی لوگ اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کون سے لوگ ہیں؟ چینی. ان کے درمیان جو ہے وہ ایک کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے. واقعہ بڑا دلچسپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور سے سنیں گے، توجہ سنیں گے تو آپ کو بعد میں بھی یاد رہے گا. کوئی کہ اچھی سی بات بتاتے ہیں، کوئی اچھی سی کہانی سناتے تو یہ کہانی سنائیے گا. چینی کہنے لگے کہ بھائی مینا کاری میں، یعنی اچھی اچھی چیزیں بنانے میں، فنیشنگ میں ہم زیادہ ماہر ہیں. رومی کہنے لگے بھائی ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسی ہم بناتے ہیں ایسا کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا. اب یہ ان میں جو ہے وہ بات ہونا شروع ہوئی. چینی کہیں کہ ہم مینا کاری میں اچھے، رومی کہیں آپ لوگ بھی بولتے ہیں یہ اچھے. اب یہ دونوں اپنی اپنی باتیں کرتے. اب معاملہ بڑا، مقابلے کی فضا آئی. یہ مقابلہ کہاں ہوگا؟ بڑھتے بڑھتے بات بڑھ گئی بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ بھی اس میں شامل ہو گیا. بادشاہ نے کہا بھائی یہ دونوں اپنی اپنی مہارت کی باتیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے مقابلہ کروا لیتے ہیں. اب ان کو جو نا ایک دیوار دی چینیوں کو اور ایک دیوار دی، بولنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے میں آدھا جملہ بولوں گا کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے. ایک دیوار دی چینیوں کو اور ایک دیوار رومیوں کو. بولے بنائے. چینیوں نے جو بولا بھائی آرڈر شروع کیے، ہمیں کلر منگوا کے دیں، ہمیں پھول منگوا کے دیں، ہم اس دیوار کو یوں سجائیں گے یوں سجائیں گے. انہوں نے سجانا شروع کرا. آج تھی پہلی تاریخ، 12 تاریخ کو جو ہے یہ پردہ اٹھایا جائے گا. نہ آپ ان کے کلر دیکھیں گے نہ آپ ان کے کلر دیکھیں گے. ادھر کیا کام ہو رہا ہے ادھر والوں کو نہیں معلوم، ادھر کیا کام ہو رہا ہے ادھر والوں کو. اب بیچ میں پردہ پڑا ہوا. اب چینیوں نے دیوار پہ کلر بولا یہ لے کر آئیے، مہنگی مہنگی چیزیں منگوائیں، یہ سجاتے رہے سجاتے رہے. رومیوں نے کہا بھائی آپ بتائیں آپ کو کیا لے کر آنا ہے؟ تو نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہیں یہ تو اتنا خرچہ کروا رہے ہیں. اور رومیوں نے کچھ بھی نہیں منگوایا. رومیوں نے کیا کیا کہ دیوار کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کیا اور اس کو
گھسنا شروع کیا، اس کو اس طرح گھسا، اس طرح گھسا، اس طرح اس دیوار کو بنا دیا کہ آئینے کی طرح کر دیا کہ اپنے آپ کو نظر آنے لگا، جس کو دیکھنا ہوتا ان کی دیوار میں دیکھ لے۔ انہوں نے کچھ محنت نہیں، کم محنت کی، لیکن فائدہ زیادہ ہوا۔ اب انہوں نے کچھ بھی کلر وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس کیسی بنا دی دیوار کو؟ آئینے کی طرح۔ اب 8 9 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کو جو ہے پردہ جو ہٹایا گیا۔ اب بادشاہ جو اس کا جج تھا، تو بادشاہ جیسے ہی آیا، بادشاہ نے سب سے پہلے دیکھی چینیوں کی دیوار۔ اوہو، کیا ڈیزائن بنائے، کیا پھول ہیں، کیا بوٹے ہیں۔ چینی تو جیت گئے بھائی، چینیوں نے مینا کاری ایسی، کاریگری ایسی دکھائی ہے۔ بادشاہ کا تو بہت زبردست کام ہے۔ بتائیں بعض دفعہ بندہ ایک ہی بندہ، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ بادشاہ کہا ٹھیک ہے بھائی، ان کو دیکھ لیں، فیصلہ تو ان کی بھی دیوار کو دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا، اب اس کا دل بہت خوش ہو رہا تھا، دل خوش ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ بازی لے گئے، یہ جیت گئے۔ جیسی بادشاہ نے چینیوں کی دیوار سے نظر ہٹائی، اب جیسی رومیوں کی دیوار کی طرف نظر بڑھائی، ان کا تو آئینے کی طرح، اب جو ان کے کلر تھے، ان کے پھول تھے، ان کے بوٹے تھے، وہ سارے کے سارے رومیوں کی دیوار میں آ گئے۔ اب یہ دیوار تو اس سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اب بادشاہ نے جیسی بولا کہ بھائی یہ مقابلہ جیت لیا ہے رومیوں نے۔ اب جیسے یہ بولنا تھا، رومی خوش ہو گئے اور بولا بھائی یہ کیا کیسے؟ تو کہا کہ ہم نے صفائی کی، وہ شفاف کر دیا، محنت کم ہوئی، فائدہ زیادہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں یہ تھی ایک حکایت جو کہ سمجھانے کے لیے بیان کی گئی۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنے آپ کو سجا رہا ہے، ظاہری سجاوٹ کر رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل کی صفائی کرے، باطن کی صفائی کرے۔ جب دل اجلا ہوگا، دل صاف ہوگا، تو بہت ساری چیزیں اس دل میں سماتی چلی جائیں گی۔ اچھی اچھی محفلوں میں جائیے، اچھی اچھی جگہوں پہ جائیے، دل کو نورانی رکھیں، دل کو نور والا رکھیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کا دل تو ہوتا ہی پاک ہے، شفاف ہوتا ہے، صاف شفاف، لیکن جیسی گناہ کرتا ہے ایک ڈوٹ پڑ جاتا ہے، ایک گناہ کیا دوسرا ڈوٹ، تیسرا گناہ کیا، اسی طرح نقطے بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے دل ہو جاتا ہے سیاہ، اور جب سیاہ دل ہو گیا اب کوئی اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی، اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ دل کی صفائی ہوتی کہاں ہے؟ نیک نیک اجتماعات میں جا کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، گناہوں سے بچنے میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل بھی سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جہاں دھلائی ہوتی ہے اس جگہ جانے کی مقدار کم ہے، اور جہاں دل گندا ہوتا ہے وہاں زیادہ جا رہا ہے۔ اب دھلائی کم ہو رہی ہے، گرد جو ہے وہ زیادہ اٹتی جا رہی ہے۔ تو ایسی جگہ پر آئیے، اور بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، ان کا دل روشن ہوتا ہے، اور جب بندہ ان کی نگاہ میں آتا ہے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دل کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ آپ مدنی مذاکرے میں آئیں، آفیئر مدنی مذاکرے میں آئیں، امیر علیہ سنت کی زیارت کریں، امیر علیہ سنت کو دیکھیں، ان کی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سنیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دل کو روشن کرنے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب آسی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین آپ کی کال بھی انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ میں چاہوں گا آپ کی کال کی جانب بڑھیں۔ جی کچھ کالز ہیں۔
محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے بول رہا ہوں. واہ کیا بات ہے. جو نامناسب گفتگو کرتا ہے اسے ناپسندیدہ باتیں سننی پڑتی ہیں. زبردست زبردست. واہ کیا اچھی اچھی گفتگو کریں, اچھی اچھی گفتگو کریں, ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد حسن ہے, میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے عابد باپو, مجھے آپ کا پروگرام واہ کیا بات ہے بہت اچھا لگتا ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا مل کر پڑھیے. بات ہے مدینے کی, مدینے کی. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. پروگرام میں ہے بہت کچھ, تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. اور اب بڑھیں گے اپنے مبلغین کی جانب, اور ہمارے ایاز مدنی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے ماشاء. جی آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. کوئی ایسی بات بتائیں کہ ناظرین سنیں تو بولے مزہ آ گیا حضرت بھائی, کیا بات بتائیے. واہ کیا بات ہے. جی کیا کہیں؟ سید صاحب ایک واقعہ جو ہے وہ ضرور سناتا ہوں. سیر العارفین کے اندر حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں, اور پنجاب کی سرزمین پر آپ کا مزار پرانوار ہے. اور جہاں گشت آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا ٹریول کی ہے, آپ نے اللہ والوں سے ملاقات کے لیے, نیک لوگوں کی جستجو میں آپ نے ایک عرصہ جو ہے وہ آپ ٹریولنگ پر رہے ہیں, اور آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے, مشائخ سے آپ نے یوں سمجھے کہ فیض حاصل کیا ہے. اس لیے آپ کو جہاں گشت کہا جاتا ہے, کہ جہاں کا چکر لگانے والے. زبردست, اچھی بات بتائی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے احوال میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ آپ سے اور نیک لوگوں سے, صوفیاء سے بڑا حسد کیا کرتا تھا. نیک لوگوں کا بغض جو تھا وہ اس کے دل میں تھا. تو اس کا ایک ملازم تھا, اس کے غریب بیٹے کو اس نے جو ہے وہ ایک دن اپنے کسی بات پر ناراض ہو کر قید کر لیا, اور اس پر ظلم و ستم جو ہے وہ کرتا رہا. وہ جو اس کا غریب ملازم تھا, جس کا وہ بیٹا تھا, جسے قید کر لیا گیا, اس نے بڑے واسطے دیے اپنی خدمت کے, اپنے کام کے, اور اپنی وفاداری اور ایمانداری کے. اس کو بڑے واسطے دیے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو, اس پر ظلم و ستم نہ کرو. لیکن وہ شخص جو تھا وہ باز نہ آیا, اور اس نے ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھا دیا. تو وہ جو اس کا ملازم تھا, جس کا بیٹا تھا, وہ بیچارہ کوششیں کرتا رہا, بدل بدل کر وہ اسے کسی بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دیں. لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ اس کو چھوڑنے والا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی یوں سمجھیے کہ اسی کے ظلم کے اندر آ کر ہلاک نہ ہو جائے, تو وہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا, اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور اس طرح اس کو جو ہے وہ اس شخص نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اور اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے, اسے مار رہا ہے, تو آپ میری سفارش فرما دیجیے. تو حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا لبیک, چلو میرے ساتھ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس وزیر کے گھر پہنچے. اچھا, وہ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی سنا کہ وہ نیک لوگوں سے, صوفیاء سے, اللہ والوں سے ان کا بغض رکھتا تھا, دل میں حسد کیا کرتا تھا. دروازہ کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی, بات بھی سننا گوارا نہیں کی, جواب بھی نہیں دیا. آپ نے فرمایا اس غریب کے بیٹے کو چھوڑ دو. کوئی جواب نہیں, آپ واپس تشریف لے. اب جب اس نے یہ طریقہ بھی آزما کر دیکھ لیا, لیکن کچھ نہ ہوا. دوسرے دن وہی جو غریب شخص تھا وہ دوبارہ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. عرض کی حضور آپ میری سفارش فرما. آپ نے فرمایا چلو. آپ دوبارہ چلے گئے اس کے ساتھ. پھر اس کے گھر پر پہنچے وزیر کے, اس سے کہا اس کے بیٹے کو رہا کر دو. اس نے بات سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی, جواب ہی نہیں دیا, آنسر ہی نہیں دیا, واپس لوٹا. مدنی چینل کے ناظرین اور دیکھنے سننے والے عاشقان رسول, 19 مرتبہ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس غریب کے ساتھ اس کے دروازے پر گئے. کتنی مرتبہ؟ 19 مرتبہ. 19 ٹائمز. ماشاء 19 مرتبہ اس کے گھر پر گئے. اور جب 20ویں دفعہ آ گئی نا, تو 20ویں مرتبہ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے ساتھ گئے نا, اب وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا, آنسر ہی نہیں دیتا اندر سے کہ چھوڑنا ہے نہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, جواب ہی نہیں دے رہا.
اب جب 20ویں مرتبہ آئی نا تو وہ اندر سے بولا چونکہ آپ آل رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے، گھرانے سے، خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو نے کہا اے سید، اس نے کہا وزیر نے کہا اے سید تمہیں شرم نہیں آتی؟ معاذ اللہ، تم دیکھتے ہو کہ میں کوئی آنسر نہیں دیتا، جواب نہیں دیتا، اس کے باوجود بھی میرے دروازے پر اس کی سفارش کرنے چلے آتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جہانیہ جہاں گش رحمت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا، جی اللہ اکبر، کمال کا جواب تھا، وہ ہے اصل میں واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئے ہے، آپ نے فرمایا میں تو اس غریب کی فریاد پر تیرے پاس آ رہا ہوں، اور جتنی دفعہ بھی چل کر آیا ہوں اس پر برابر مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اللہ پاک مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ پر سن، میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت میں تجھے بھی حسرت اور ندامت نہ ہو، میں تجھے بھی اجر کمانے کا موقع دیتا ہوں کہ تو اس کو معاف کر، اس کو رہا کر، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تو بھی اجر پا سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ ایسے انداز میں حضرت جہانیہ جہاں گش رحمت اللہ علیہ نے فرمائی نا بات، وہ جو ظالم تھا نا اس کا دل یوں سمجھیے کہ گویا تاثیر کے تیر بن کر یہ الفاظ جو ہے نا اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اسی وقت وہ شخص جب وہ دروازہ کھول کر حضرت جہانیہ جہاں گش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، آپ کے مریدوں میں شامل ہوا، اس غریب کے بیٹے کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام سے بھی مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، ہمارے بزرگان دین کی کیسی پیاری سیرت ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ یہاں سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، استقامت کرامت سے بھی بڑی ہے۔ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی، آپ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، چاہتے تو اپنی کرامت بھی دکھا سکتے تھے، پر آپ نے بھلائی کا اور نرمی کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، قطرہ قطرہ اگر پڑتا رہے پتھر پر تو کیا کر دیتا ہے؟ بالآخر سوراخ کر ہی دیتا ہے۔ تو اگر پیار اور محبت سے، نرمی اور شفقت سے اگر جو ہے وہ اصلاح کی جاتی رہے نا، دروازہ ایک دن کھل ہی جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، آپ نے نہیں فرمایا یار اتنی بار تو چلا گیا ہوں تیرے ساتھ، اب بس کر دوں کیا؟ نہیں، آپ فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ۔ یہ ہے دل جوئی، یہ ہے محبت، یہ ہے دل جیتنا، دل خوش کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا امر مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان، کیسی دل جوئی فرمائی آپ نے، کیسا دل خوش کیا اپنے مسلمان بھائی۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آئے ہے، سبحان اللہ، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر پیسوں سے صدقہ نہیں کر سکتے، مسکرا کر یہ بھی کیجئے، پیسوں والا بھی کیجئے، اچھے انداز سے ملنے ملانے والا بھی کیجئے۔ کیا بات ہے، دل خوش ہو جائے اور بندہ بولے واہ، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی جانب آئیں، اور جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ جلدی سے بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ابھی بات ہوئی تھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اللہ، آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب آتا ہو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آسان سوال کرنے لگے ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد بتائیے۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ آسان سوال ہے یہ، آ رہا ہے جی؟ نام کیا ہے آپ کا؟ حامد رضا تاری۔ حامد رضا تاری، جی حامد رضا تاری۔ قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ اگر جواب درست ہو جائے تو آپ زور سے بولیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال کرنے لگے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ایوب ہے جی۔ جی، اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نور سے پیدا کیا ہے، ماشاء اللہ۔ جواب درست ہے۔ ایک اور سوال، ایک اور سوال۔ یہ جو کان چھیدے جاتے ہیں نا، کان چھیدے جاتے ہیں، خواتین وغیرہ، خواتین جو ہے کان چھیدے جاتے ہیں، سب سے پہلے کان چھیدنے کی ابتدا کس خاتون سے ہوئی؟ ان کا نام بتانا ہے۔ چلے میں آپ کو اشارہ بھی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاید مشکل ہو جائے۔ چلے، حضرت حوا رضی اللہ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، یا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، ان تین میں سے ایک ہیں کہ سب سے پہلے ان کے جو ہے کان مبارک جو ہے وہ چھیدے گئے۔ جی، یہ ہمارے بزرگ
نہیں نام نام میرا نام عبدالحمید ہے، پردیس سے حضرت سائرہ حضرت علیہ. اچھا جی. اور کوئی اور حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت حاجہ. آپ بھی بتائیں گے جی. حضرت حاجرہ علیہ. حاجرہ آپشن میں بھی نہیں تھا. کیا ہو گیا؟ ہوا حضرت حوا. اچھا چلیں جی، ان میں سے کوئی تو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح جی. آپ. میرا نام محمد خالد رضا جی اطاری ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. پتا تھا آپ لوگوں کو تو ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر رہے تھے بھائی؟ جواب، سب سے پہلے کان چھیدنے کی ابتدا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بھی ایک بڑے دلچسپ معلومات ہے. یہ بہت سارے کام ہیں ایسے، اگر آپ ان کی ہسٹری پہ جائیں کہ سب سے پہلے کس نے کیا تو آپ کو معلومات ہو جائے گی. اچھا جی، ایک شعر ہے جو بہت ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ شعر جو سنا ہے وہ جوش میں سنا ہے، کیونکہ سمجھ لیں بعض شعروں کا کچھ ایک نا حق ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا اسی انداز سے. کی محمد سے وفا، کون سنائے گا پورا شعر؟ لیکن ہو جوش میں. بہت پڑھا جاتا ہے کی محمد سے وفا. آپ سنائیں گے؟ چلیں یہ اپنا رسالہ دے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے. چلیں ایوب بھائی نا، محمد ایوب. تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا یہ ایوب. مائک قریب کر کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جنت ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. صحیح سنایا ہے؟ تھوڑا سا ہو گیا، ان کی باری. تھوڑا سا صحیح کرنا ہے اس کو، تھوڑا سا دوبارہ مائک قریب کر کے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جنت ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ دوبارہ کی محمد سے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاء اللہ، واہ کیا ماشاء اللہ، زبردست. تو پروگرام میں ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. چلیں جی، ایک اور. ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے. ماہ رمضان کا ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ یہی الفاظ ہے. کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے. درست تلفظ سے بتانا ہے. ماہ رمضان کا کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرنا، ہاتھ جی. استقبال جی. اور آپ آ جائیں میرے بھائی، قریب. استقبال سے چلے تھے، استقبال تک پہنچ گئے. سب مل کر بولیں. ماہ رمضان کا ہم سب نے کرنا ہے استقبال. کیا کرنا ہے ہم نے؟ کسی کا ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے تو خوش آمدید، ویلکم، جس کو کہتے ہیں استقبال. تو ماشاءاللہ پروگرام میں بہت کچھ ہے اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا بات کر رہے ہیں جی. میں محمد شاہد متاری ہوں، میں اقبال سے بات کر رہا ہوں. پیارے عابد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں آج آپ سب کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. اگر آپ دنیا میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلیں. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. میں پنجابی میں کہوں گا، واہ کی گل ہے مدینے نی. واہ بھائی واہ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا چھوٹے سے بچے نے کر دی ہے بڑی بات. چھوٹے بچے نے کر دی ہے بڑی بات. زبردست. ایک اور کال لیں گے. اچھا تھا. لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. واہ کیڑی گل ہے. واہ بھائی واہ کیڑی. مختلف زبانوں میں آتا جا رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے. یعنی مادری زبان میں، یعنی جو زبان آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے آپ اس زبان میں ہی کہہ دیں. سب تو بولیں بات ہے نا، یوں بیٹھے ہوں. اچھا پروگرام کا نام ہی ایسا ہے، اس کو بولا ہی آپ نے خوش ہو کے جائے گا. یہ پروگرام کا نام ہے ہی ایسا. کوئی بولے مزہ آ گیا، ہمیں مزہ نہیں آ رہا جیسے بول رہے ہو.
تو یہ جو کچھ جملے ایسے ہیں آپ نے خوش ہو کے بلایا گا. اب کوئی یہ بول رہا ہے آج عید کا دن ہے یا رمضان آ گیا, مجھے بہت خوشی ہے. آپ لوگ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے, لو ہاں کسی پوچھے خوش ہے تو بھائی نظر بھی آنے چاہیے, نظر بھی آنے چاہیے. کچھ ہوتے ہیں مبہم شخصیت, مبہم شخصیت. کیا کسی کے گھر میں آئے, گھر اچھا ہے, خاموش. کھانا کیسا تھا, کھانا بندے نے محنت کی تھی, جب بھی کچھ نہیں بولنا. اچھا اہتمام کیا تو لفظ نہیں بول رہے. بھائی اچھا لگا, برا لگا, نہ اچھے میں کمنٹس دے رہے ہیں نہ برے میں کہہ رہے ہیں. اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے. کسی نے آپ کے لیے بہت اچھا اہتمام کرا, خوشی کا اظہار تو کریں, جزاک اللہ خیرہ کہیں, شکریہ, تھینک یو, کچھ اچھے الفاظ, میٹھے الفاظ, یعنی کہ مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ٹھیک ہے, ایسی باتیں آپ نے کہنا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو کوئی اچھی سی بات ہمارے ناظرین کو بتائے, ہمیں بتائے, کوئی ہے؟ کیا آپ کہیں گے؟ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا دوبارہ بول دیں, دوبارہ. نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. نماز بوجھ نہیں, بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ دریا ہے. زبردست زبردست. نماز پڑھنی ہے, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. میں چاہوں گا اس سے متعلق کوئی بات. بہت پیاری بات ہے سید صاحب کہ نماز جو ہے وہ بوجھ کو ہلکا کرنے والی ہے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے مسائل, پریشانیاں, اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ارشاد فرمایا اپنے اہل کو نماز کا حکم دو, زبردست, خود بھی نماز پڑھو, اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دو. وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور فرمایا اس پر ڈٹے رہو, اس پر جمے رہو. اللہ فرماتا ہے لا نسألوک رزقا, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقوک, بلکہ ہم تو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے. اور دیکھیے بوجھ کو ہلکا کرنے کی بات ہوئی نا, تو یہی نماز جو ہے وہ کیا نام ہے, ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچا کر ہمارے بدن سے, ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کے بوجھ کو دور کر دے گی. اور اللہ نے چاہا تو نیکیاں اور اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا. دنیا میں بھی انشاءاللہ برکتیں, راحتیں, خیر نصیب ہوگی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اجر و ثواب نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اچھا میں تو یہ کہوں گا اتنی آسان الفاظ سے گفتگو, اتنی آسان الفاظ سے, جو گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے, وہ بھی بولے سبحان اللہ, واہ کیا عاقبت کا, اس کو ذرا آسان فرما دیں. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام. انجام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نماز پڑھنی ہے ہر حال میں. جب بچوں کو سنانے لگے تو یہ بول کے سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, نہیں, سو جاؤ نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے انشاءاللہ. فضیل بھائی آپ کی جانب آئیں گے, کیا فرمائیں گے؟ نماز بوجھ نہیں بلکہ بوجھ کو ہلکا کرنے والی. اسی بات کو آگے, اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو, مدد چاہو. یعنی نماز اور صبر یہ انسان کی پریشانیوں کو, مشکلات کو دور کرنے والا ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں, ہمارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ یہ رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے لیے, تمام کائنات کے لیے, دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں. تو جو چیز آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے, جو چیز آپ کو خوش کرے, جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تو اس چیز کو اگر ہم کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ کی جب خوشی حاصل ہو جائے گی تو ہماری دنیا کے بوجھ بھی ہلکے ہو جائیں گے, ہمارے آخرت کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. زبردست زبردست زبردست. نماز پڑھتے جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے جائیں, اور اپنے دنیا کے بوجھ بھی ہلکے کرتے جائیں, اور اپنے آخرت کے بوجھ بھی ہلکے کرتے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا بات بتائیں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, بولیں واہ کیا بات, زبردست. ایک اور بات, جی, ہمارے ایاز بھائی نے جو واقعہ سنایا تھا ہمیں, اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی پیاری بات ہے. اچھا, یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے متعلق ہے. زبردست, بہت اچھی. آپ کی ذات سے
اس کا تعلق ہے، اور وہ بات ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے سے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا. یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں عالم کے جو سرکار ہیں، جو سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ان کی امامت میں، ان کی اقتدا میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں. اچھا اب کہتے ہیں کہ نماز فجر میں نے ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد میں ہم باہر نکلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف مبارک، جو دولت خانہ تھا آپ کا، سبحان اللہ، جہاں سے ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں. کیا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے آ گئے. باپو آپ کا پروگرام بچوں والا بھی ہوتا ہے. اچھے بچے. تو بچے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے جو چہرے تھے، ان کے جو رخسار تھے، ان پر اپنا مبارک ہاتھ لگانے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر بھی، میرے رخسار پر بھی اپنا مبارک ہاتھ لگایا. کیسے خوش نصیب تھے. یعنی ہمیں کوئی اللہ کے نیک بندے، امیر علیہ سنت، تو سر پہ ہاتھ پھیر دے، سبحان اللہ، گاڑی پہ ہاتھ لگا دے تو یعنی یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے چاہتے ہوں گے کہ امیر علیہ سنت ہمارے سر پہ ہاتھ لگا دیں، ہماری تھوڑی پہ ہاتھ لگا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ولیوں کے، تمام امت کے نبی ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری جو رخسار تھے اس پہ ہاتھ لگایا تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک بھی محسوس کی اور جو خوشبو تھی میں نے وہ بھی محسوس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ لگ یہ رہا تھا کہ عطر بیچنے والے کے باکس سے، صندوق سے ابھی ابھی ہاتھ باہر آیا ہے. کیا بات ہے. باپو اسی شعر کو اگر تشریح میں بیان کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جایا کرتے تھے، جہاں سے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آنے والے آپ کی خوشبو سے یہ بات جان لیا کرتے تھے کہ آپ ابھی ابھی یہاں سے گزر ہیں. سبحان اللہ. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. آپ سناتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ. ایسا باپو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے تو خوشبو آتی، یعنی یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. آج خوشبو کے لیے لوگ عطر لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزیں استعمال کی جاتی ہے، اگربتی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا جیسا کسی اور کو نہیں بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے جسم اقدس سے، آپ کے مبارک جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ بھی کسی پیاری بات ہے. اور ساتھ ساتھ یعنی جسم اقدس سے خوشبو بھی آتی تھی، اور جو آپ کا مبارک پسینہ تھا، یعنی دنیا میں کسی کو پسینہ آ جائے تو بعض کی بہت اسمیل ہوتی ہے اور پسینہ پسند نہیں کیا جاتا، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
یعنی ایسا بنایا کہ آپ کا ثانی نہیں، آپ کا کوئی ہم مثل نہیں، تو آپ کا جو پسینہ تھا اللہ پاک نے اس میں بھی خوشبو عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فرمایا نا کیا مہکتے ہیں مہکنے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور جو انہوں نے بات کی نا، فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. زبردست فضیل بھائی، زبردست زبردست، ماشاء اللہ. جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو کیا بات ہے، ماشاء اللہ. سبحان، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، بہت سے انداز سے پڑھا. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا، جیسے کسی کی تعریف ہو نا، وہ بھی، یہ بھی اچھا انداز ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں مدینے میں بیٹھنا نصیب. آمین آمین. کچھ کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی جانب. نام میرا صدام حسین اتاری ہے، میں نیو کراچی سیکٹر 5F سے عرض کر رہا ہوں. واہ کیا بات کو کچھی میں کہتے ہیں، واہ کرو گالائے. یہ سلسلہ بہت بہترین ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے. اور سید عابد باپو سے عرض ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین اور ہمارے گھر والوں کے لیے مدینے کی باادب حاضری کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. یا اللہ پاک ان کے سب گھر والوں کو مدینہ دکھا، جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو بھی دکھا دے، ان کے گھر والوں کو بھی دکھا دے، جو آمین کہہ رہا ہے اس کو بھی دکھا دے. جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو کے جلدی جلدی حرم پاک پہنچ جائے. ہم اللہ پاک ہمیں حج نصیب فرمائے، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب. آمین آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کال سے ہی آپ لوگوں کی جانب آئے. جی میرا نام بلال اتاری ہے، میں جہاں پور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا انداز ہے. پہلے خود سناتے ہیں پھر کہتے ہیں سنا دیں. چلیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ایک مقابلہ ہوگا. اور چلیں یہ نعت خانوں کے درمیان ابھی سے ہم شروع کر دیتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واہ کیا بات ہے، واہ. جی سیگمنٹ کچھ دیر تک جاری رہے گا. اگر اختتام نہیں ہوا، کوئی رزلٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو کیسے اختتام کرنا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں. طریقہ کار یہ ہوگا، ایک شعر ہم پڑھیں گے، اس شعر کا ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا. آپ کا نام مبارک؟ عبد المالک بھائی. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ عبد المالک بھائی کی ٹیم میں، ٹھیک ہے جی. پھر عبد المالک بھائی ایک شعر پڑھیں گے، تو پھر جو ہے یہ ہمارے نعت خواں نام عدنان مدنی. آپ لوگ جو ہیں عدنان مدنی بھائی کی ٹیم میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی. کون جیتے گا، عبد المالک بھائی یا عدنان بھائی؟ دوبارہ اس سے بھی خوشی ہوتی ہے میرا نام لیا جا رہا ہے. چلیں جی ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ. اچھا جی انترے سے سٹارٹ کریں، استائی پہ ختم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ اشعار ہم لے سکیں. 5 تلک گنتی گننی ہے. کعبے کے بدرو تو جا پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا پہ کروڑوں درود، طیبہ شمس و ضحا پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، درود پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. عدنان بھائی لفظ آ رہا ہے آپ کے پاس، طیبہ. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا
یہ با کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے مم سے طیبہ پائے طیبہ کی ہے یاد آئی اب عرش بہانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اب عرش بہانے دو محبوب نے آنا کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا. محبوب 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 کی محفل پرانا محبوب سجاتے گئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لفظ ہے محفل. واہ. محفل کاؤنٹ ڈاؤن نہیں 5 4 عدنان بھائی کی ٹیم والے محفلوں میں جا نہیں رہے کیا ہوا بھائی جو اس سے پہلے والے آ گئے. واہ جی آ رہے ایک اور مرتبہ 5 4 یہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے کیا بات ہے. یہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے سجی ہے وہ ہاشمی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے. اچھا ماشاء اللہ کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہیں ماشاء اللہ بہت جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ایک شعر سنوں گا. ایک میں نے دیکھا ناظرین بھی ان کو دیکھ رہے ہیں زبردست انداز سے پڑھ رہے ہیں. شعر کون سا فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی. کیسا شعر مکی مدنی نہیں ہم دے دیا شعر لفظ آ گیا ہے مکی مدنی مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بنا بگڑی بنا سب کی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی. وہ اچھا پڑھ رہا ہے وہ اچھا پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے. پروگرام تو وقت ہی اس میں چلا جائے گا ایسا تو کرنا پڑے گا. دونوں طرف اچھی تیاری ہے اشعار زیادہ ہوں گے تو ماشاءاللہ پھر یہی ماحول بنے گا. تو مقابلہ تو ایک طرف ہو ہی نہیں رہا تو کرتے ہیں ایک طرف ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں ہو جائے. ایسا شعر پڑھنا ہے آپ نے
ٹھیک ہے. اب جو پہلے پڑھ دے گا طرز میں شروع کر دینا ہے, وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, آپ دونوں نے ایسا شعر پڑھنا ہے جس کا پہلا جو مصرع ہونا ایک لفظ 2 مرتبہ ہے. جیسے میں آیا, اسی پہلی والی لائن میں بھی ہو, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مدینہ نہیں, شعر ہے پورا باقاعدہ شعر. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے مدینہ آیا ہے تو پہلی لائن میں مدینہ بھی آتا ہو 2 مرتبہ. ٹھیک ہے جی, طریقہ کار سمجھ گئے؟ جیسی میں کہوں مدینہ آپ نے سنا دینا ہے. اب شعر ذہن میں لے کر آیا گیا, مدینہ مدینہ مدینہ. یہ شعر نہیں ہے, یہ شعر نہیں ہے نا, بہت مشہور نہیں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمارا مدینہ. یہ آیا بھائی, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور ایسا شعر, طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے. یہ نہیں آ رہا, یہ آنا نہیں آ رہا. جیسے پہلے والا آ گیا تھا, میں چلیں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. 2 دفعہ نہیں آ رہا, 2 دفعہ نہیں, ہر لفظ 2 مرتبہ ہے پہلی لائن میں ہی. اعلی حضرت کا محمد کی باتیں, محمد کی سیرت, محمد کی باتیں, محمد کی سیرت, محمد کی باتیں, محمد کی سیرت, سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے, یہ جی چاہتا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ. بتائیں کون جیتا؟ ہو گیا فیصلہ جی. کیسے آواز آ رہی تھی نعت پڑھتے ہیں ایسے جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. چلیں شروع کریں گے. یہ جیت گئے. یہ محمد کی باتیں, محمد کی سیرت. سیرت آیا 2 مرتبہ, لفظ محمد آیا نا, لفظ آیا نا, تو ہر لفظ 2 مرتبہ آنا تھا. کہ سیرت کیسے آیا؟ محمد کی باتیں, محمد کی سیرت. آیا بھائی؟ محمد آیا نہیں آیا؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ. آج کا مقابلہ ہمارے عدنان مدنی بھائی جیت گئے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن کس نے حاصل کی ہے؟ ماشاء اللہ الکریم. آج دوسری پوزیشن ہمارے عبد المالک مدنی بھائی نے لی ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. اچھا مقابلہ ہوا, اچھے انداز سے ہوا. اب ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی سنیں گے تو آپ کو مدینہ مدینہ مزہ آ جائے گا. سیگمنٹ ہے ہمارے بزرگ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ کیا بات ہے, جی آئیے آئیے. ایک طرف ہے ہمارے پیارے بھائی, ہمارے پیارے بزرگ عرفان اتاری, اور ایک طرف ہے ہمارے بھائی محمد نعمان اتاری. نعمان اتاری. آج یہ دونوں مل کر آپ کو ایک پیارے سے ٹاپک پر, اچھے سے ٹاپک پر کچھ باتیں بتائیں گے جس کے سن کر آپ بولیں گے کیا بات. چلیں جی, اب آپ دونوں مل کر ماحول بنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً لوگ دیکھا جائے آج کل کے معاشرے میں ایک عجیب سی بے چینی ہے, ایک عجیب سا رواج چل گیا. ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں, کسی کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں, کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں, کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں, کسی کا روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از اے ویری اینڈ ویری کمپلیٹلی سیٹسفائڈ پرسن. یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک یہی سب سے اچھا ہے, اس کو کوئی غم نہیں. اور اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ میں غم میں مبتلا ہوں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. آن دی ادر ہینڈ, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ایسے امیر شخص کو کہ جس کی بظاہر کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں وہ خوشحال نظر آتا ہے, ہر طرف اس کے لیے ایک خوشحالی نظر آتی ہے, اور ہم کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ سارے غم مجھی کو ہیں اور اس کو کوئی غم نہیں. اگر ہم اس کا تجزیہ کریں, جس کو کہتے ہیں آبزرویشن کرنا, اینالائسس کرنا, اور اپنے آپ کو دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنا, جس کو کہتے ہیں کمپٹیشن.
اگر ہم کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم اس کے کمپیئر کے بھی لائق ہیں کہ نہیں ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک کوا کرو وہ بولے کہ میں ہنس یعنی ایک پرندہ بڑا خوبصورت ہے, فاختہ بڑی خوبصورت پرندہ ہے, اگر وہ کوا کہے کہ میں فاختہ سے مقابلہ کروں گا تو ممکن نہیں, کیونکہ وہ کالا ہے اور وہ سفید ہے, تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی غم میں, کوئی پریشانی میں, کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے لیول کو دیکھتا ہے اور اس کی خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اس کو بہت خوشیاں ہیں, اس کو بہت آسانی ہے اور مجھے تکلیف ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر عابد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا, اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا, کیونکہ ہم جس ماحول سے وابستہ ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. میرا خود کا تعلق ایک بزنس پرسنالٹی یعنی میں ہے, مارکیٹ میں آنا جانا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہے. یقین کیجئے کہ آپ جس کو اپنی نظر میں کہتے ہیں نا کہ ہی از اے ویری ہائی پرسن, ویری ہائی پرسنالٹی, اس کے اگر آپ غم سن لینا تو آپ کو لگے گا یار میرا غم تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو کسی چیز کا ہے ہی نہیں, اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے بہت غم ہے, میں تکلیف میں ہوں, میری مالی پریشانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کمپیئر کرتے ہیں, آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں, آپ بھی عابد بھائی آپ کو مطلب تجربہ ہوگا, آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا, ایسے شخص سے ملاقات ہوئی, یقین کریں کہ ہمیں لگے کہ واقعی یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے نا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا. جب ملاقات کرتے ہیں, دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے نا, تو کان کے اندر ایسی بات کہتے ہیں کہ بیکم اشوق, یار کیا اس کو بھی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے, بولیں گے اللہ تیرا کتنا کروڑ شکر ہے, احسان ہے کہ تو نے ہمیں چلتا پھرتا بولتا کھاتا پیتا سونگتا بولتا ہر نعمت سے نوازا ہے. لیکن اس کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, اتنی سہولتیں ہیں, لیکن جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے, اگر اللہ نہ کرے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوتا تو میں آئی ایم ناٹ بیکم اے لائف, میں تو مر ہی جاتا. لیکن بڑے لوگوں کی بڑی پریشانیاں, چھوٹے لوگوں کی چھوٹی پریشانیاں, اپنی پرابلمز کو آپ بہت بڑا مت سمجھیں, اللہ پر بھروسہ کریں, شکر ادا کریں, اور اللہ پر اتنا یقین رکھیں کہ وہ ایسا رب ہے کہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچائی ہے, وہ دنیا میں بھی جیتے جی ہمیں روزی پہنچائے گا. اور ایک اور چیز ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کریں, اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھیں. اپنی نعمتوں کو جو آپ کو ملی ہیں بن مانگے ملی ہیں, بن مانگے نعمتیں کتنی ملی ہیں, آنکھیں ملی ہیں, آپ نے رب سے مانگی تھی, آپ کو اللہ نے اکھیالا یعنی آنکھ سے دیکھنے والا بنایا. پوچھو اس جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا دنیا کے نظارے, یہ چرند پرند, یہ کہکشاں, یہ آبشار, یہ آسمان کی اونچائی, یہ زمین کی گہرائی, وہ نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھ سکتے ہو. آپ مدینے کی باتیں سن کر رو پڑتے ہو, آپ گنبد خضرا دیکھ سکتے ہو. پوچھو اس سے کہ جو گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتا. آپ اپنے والدین کو دیکھ سکتے ہو, ان کی دعائیں لے سکتے ہو, آپ اپنے والدین کو دیکھ سکتے ہو, شکر ادا کرو. آپ چل کر آ سکتے ہو, شکر ادا کرو. کھانا کھا سکتے ہو, شکر ادا کرو. اپنے گھر کے اندر رہ سکتے ہو, شکر ادا کرو. دیکھو کئی ممالک میں آگے لگی ہوئی ہیں, گھر ٹوٹ چکے, رہنے کو چھت نہیں, آپ سکون سے اپنے گھر کے اندر رہ رہے ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جب ان نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں, شکر کے پہلو دیکھتے ہیں, تو واقعی یہ کہنا پڑتا ہے واہ میرے رب کی کیا شان ہے کہ اس نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو شکر کا پہلو اپنے ذہن میں رکھیں. شکر, صبر, توکل, اور اپنے آپ کو احساس محرومی, اپنے آپ کو کمپلیکس سے, اپنے آپ کو احساس محرومی سے نکالیں. اور سب سے اہم بات, صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل زبردست بات کی ہے آپ نے نعمان بھائی. صبر کے حوالے سے جو ہے نا, ہمارے پاس جو نعمتوں کا تذکرہ ہوا نا, تو کئی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں وہ دے رکھی ہیں جو ہم جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو کئی لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی. اچھا, پھر ہوتا یوں ہے کہ اللہ کریم نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اگر تکالیف آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو محمود ایاز کا ایک واقعہ سناتا ہوں. محمود بادشاہ تھے, ایاز غلام تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر جو ہے ککڑی پیش کی بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے ککڑی لی اور اس کو تحفہ دیا, اور اس کے بعد ککڑی کی کاشیں بنائیں, کاٹتے نا, پھانکے بنا لیتے ہیں جس کو ہم کہنا چاہیے. ایک کاش بنائی اور اپنے غلام ایاز کی طرف بڑھا دی. اس نے لیا اور کھانا شروع کر دیا مزے مزے سے. پھر بادشاہ نے دوسری کاش جو تھی, پھاک جو تھی, وہ اٹھائی اور خود کھائی. جیسے ہی منہ میں ڈالی تو فوراً نکال دی. وہ اتنی کڑوی کہ حیران ہو گیا. اس نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور پھر ککڑی کی طرف دیکھا, اور پھر کہنے لگا بھائی یہ تو اتنی کڑوی ہے
کہ منہ میں رکھتے ہی پورے منہ کا مزہ خراب کر دیا. تو کتنے مزے مزے سے کھا رہا ہے. تو اس نے جو جواب دیا نا, کاش کہ یہ جواب ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس نے کہا کہ جن ہاتھوں سے مجھے ہمیشہ میٹھا ملا ہے, آج جب ان سے کڑوا ملا تو عقل تو یہ کہہ رہی تھی اس کو تھوک دوں, لیکن عشق نے یہ بات کہی کہ جن ہاتھوں نے ہمیشہ تجھے میٹھا دیا ہے ان سے کڑوا لے کے بھی کھا لے. تو جس رب نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں, اگر اللہ نہ کرے کبھی پریشانی آ جائے نا, صبر کریں, شکر کریں, اور اس رب کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی طرف نظر کریں. اور جب ان کی طرف نظر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. واہ واہ کیا بات ہے. بلکہ کہتے رہا کریں ہر تھوڑی دیر بعد, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر کرنے والا ہی بنائے. ماشاءاللہ بنا دیا آپ دونوں. ماشاءاللہ 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 زبردست. ایسے بڑے تو آپ لوگ ہی ہیں, ایک دوسرے کو شاباشی دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف ہے ہمارے ایاز بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے فضیل بھائی. آپ دونوں کے درمیان ایک ایکٹیویٹی کروا لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ مدینہ شریف حاضر ہوئی ہے, حج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا, الحمدللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج نصیب فرمایا. مکی کی ایک زیارت کا نام آپ بتا دیں, مدینہ پاک کی ایک زیارت کا نام آپ دیکھتے ہیں, زیارتوں کے نام لیتے چلے جائیں. کیا بات ہے. چلیں خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سبحان اللہ. سید الشہداء. جی زبردست زبردست. حجر اسود. حجر اسود. سبحان اللہ. مسجد قباء. مسجد قباء. مکہ پاک کے قریب قریب جو زیارتوں میں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مدینہ پاک کے قریب قریب. جی جی. حتیم. سبحان اللہ. مسجد قبلتین. مسجد قبلتین. ماشاءاللہ. واہ جی آپ کی بات. سبحان اللہ. جی جی. رکن یمانی. جی رکن یمانی. رکن یمانی. سبحان اللہ. کوئی بتائے گا یہ رکن یمانی کیا ہے؟ عرفان بھائی چلیں بتا دیں. مائک ہے, جلدی جلدی, فاسٹ فاسٹ, ٹائم بہت کم ہے. جی جلدی. کعبہ شریف کا کنارہ جو ہے, جو 4 کونے ہیں, ایک کونا رکن یمانی. زبردست زبردست زبردست. گنبد خضرا. سبحان اللہ. مقام ابراہیم. زبردست. سنہری جالیاں. زبردست زبردست. میزاب رحمت. سبحان اللہ. محراب نبی. سبحان اللہ. مطاف. زبردست زبردست. مطاف طواف کرنے کی جگہ. روضۃ الجنہ. روضۃ الجنہ. اللہ تعالیٰ جانا نصیب فرمائے. آمین. باب کعبہ. زبردست. مسجد جمعہ. واہ زبردست زبردست. صفا اور مروہ. 2 بتا دی آپ نے ایک ساتھ. چلیں بہت یاد ہے مجھے لگ رہا ہے. مسجد غمامہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مروہ آ جاتا. غار سور. آگے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غار سور. مسجد نبوی. مسجد نبوی. سبحان اللہ. مسجد جن. مسجد اللہ. مسجد علی. مسجد علی. مسجد کا نام آ رہا ہے, ادھر بھی مسجد کا نام آ رہا ہے. زبردست. جنت المعلا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جنت المعلا. جنت البقیع. زبردست زبردست. ماشاء اللہ. غار ہیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہیرا. غار ہیرا. سبحان اللہ. غار ہیرا. غار ہیرا. سبحان اللہ. 5. جبل نور. جبل نور اسی کو کہتے ہیں. آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی بتا دیں. ماشاء اللہ. پہلی پوزیشن میں نے ہی حاصل کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. ہو گئی ہو گئی ہو گئی. دوسری پوزیشن. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے غریب زادے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے. آ جائیں بزرگ, آ جائیں ہمارے. جی کال چلا دیں. میرا نام محمد عفان رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں. آج میں آپ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناؤں گا. میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے.
کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے